جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ نیچے ویڈیو دیکھیں۔ تو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، بے شک اس کا نام میرے خیال میں غلط ہے۔ میں نہیں اس اینگل سے نہیں، اس اینگل سے کہ میرے خیال میں پاکستان بھی نام آپ رکھ لیں، لیکن بیسیکلی وی آر انڈس، وی آر دا چلڈرنز آف انڈس ویلی۔ اس میں کوئی شک نہیں، تاریخی طور پہ ہمیں اپنے نام کے ساتھ آج یا کل یہ لگانا پڑے گا کہ ہم انڈس ویلی سویلائزیشن ہیں۔ ہم وہ دنیا کی سب سے پرانی 7000 پرانی سویلائزیشن جو مہر گڑھ سے سٹارٹ ہوئی تھی اس کے باسی ہیں، اس کے بچے ہیں۔ ہمارا جو نقشہ ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہم نارتھ سے ساؤتھ تک دریائے سندھ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، کرسٹل کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ ہم مونجو دڑو سے، مہر گڑھ سے، ہڑپا میں جو لوگ آ کر بستے تھے، انہی بستیوں میں آج آ کے جو لوگ رہتے تھے ہم وہی لوگ ہیں۔ یعنی چینج ہوتے رہے لیکن بستیاں یہی رہیں۔ تو ہمارا تعلق، ہم نے نام اس طرح کا رکھ کے پاکستان، جس کا کہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پاکستان نام برا لگتا ہے، اس کو چینج کر دیں، اس کو بھی رکھ لیں، لیکن اپنا تاریخ سے رشتہ نہ کٹیں اور نام میں کچھ ایسا ایڈیشن کریں کہ پاکستان جو ہے، آپ اسلامی جمہوریہ انڈس کر لیں، چلیں آپ کو اگر کچھ اور نہیں آپ کو پسند آتا، آپ انڈس کر لیں، آپ ریپبلک آف انڈس کر لیں، لیکن یہ ہمارے نام کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ اور یہ کہتے ہی آپ اس زمین سے جڑ جاتے ہیں 7000 سال سے کی ہسٹری سے۔ اچھا، یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، اس میں ایک بات تو بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ شناختی بحران کا مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے۔ ہر انسان اپنی شناخت کو لے کر جو ہے نا وہ بڑا جذباتی ہے، اس کا اظہار وہ جو ہے علل اعلان کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی شناخت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو۔ فیصل بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری شناخت، پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں کی شناخت، بلکہ اس خطہ ارضی میں بسنے والے جو بر صغیر ہے، بر عظیم پاک و ہند کہہ لیں اس کو آپ، اس کی شناخت انڈس ویلی سویلائزیشن کی ہے۔ وہ نارتھ سے ساؤتھ تک کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے ارد گرد رہتے رہے ہیں، موہنجو دڑو سے شروع ہوئے اور ہڑپا تک آئے، مہر گڑھ کی بات انہوں نے کی۔ تو اب ان کی یہ جو بات ہے اس کو ذرا علمی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیبیں جو ہے نا ان جامد تصورات سے آباد نہیں ہوتی۔ یہ حوالے کے طور پہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اس زمین میں رہتا ہوں، اس دریا کے پاس رہتا ہوں، اس وادی میں رہتا ہوں، یہ حوالے کا مقام تو ہو سکتا ہے، لیکن شناخت کیسے ہو سکتی ہے آپ کی؟ حوالے کا مقام ضرور ہے۔ شناخت میرا خیال میں انسان اپنی خود بناتے ہیں اور تہذیبیں اپنی خود بناتی ہیں۔ تہذیبیں بنتی ہیں انسانوں کے تعامل سے۔ انسانوں نے اس وقت کی معاشرت میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا، کون سے اصول وضع کیے، کون سے قوانین دیے، اجتماعی انسانی شعور کے اندر کیا انہوں نے اضافہ کیا۔ گریک سویلائزیشن ہے نا، اس کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ سومیرین سویلائزیشن اس کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اسی طرح نیچے آ جائیے، رومن سویلائزیشن کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ اسلامک سویلائزیشن کو کیوں لوگ یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ قومیں تھیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر بڑے بڑے نام تھے، جنہوں نے تاریخ کا دھارا پلٹا ہے، تاریخ میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ دریا، زمین، پہاڑ، یہ جامد تصورات آپ کو کون سے آدرش دے رہے ہیں، کون سا نسب العین آپ کو دے رہے ہیں؟ اب مجھے اس ریٹورک کی ابھی تک سمجھ میں نہیں، میں واقعتاً اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں۔ یعنی اس حد تک آپ کو، یعنی یہ تو بات صحیح ہے کہ شناخت کا پیاسا ہے انسان، لیکن اس حد تک آپ اس کو ایگزیجریٹ کر لیں، ایکسٹریپولیٹ کر لیں، آپ کہیں کہ نہیں جی جو پاکستان کا نام ہے، اچھا مجھے بھی اس سے مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو بات انہوں نے کی میں اس کو قومی ملی رنگ نہیں دینا چاہتا، بالکل بھی نہ میرا مزاج ہے۔ یعنی یہ کہ جو نام ایک اس وقت اتحاد کی اور ضمانت ہے ہم سب کی، چاروں پانچوں صوبوں کی، اس کو تبدیل کر کے آپ کہتے ہیں کہ انڈس نام رکھ لیا جائے، تو مجھے تو وہ اتنی شدت جو انہوں نے اس میں دکھائی، یعنی بیان میں شدت یہ نہیں کہہ رہا، تو میں تو اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کس بنیاد پہ یہ تقاضا کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، تہذیب کو آپ ان جامد تصورات سے کس طرح سے جو ہے نا وہ جوڑتے ہیں اور اپنی شناخت سے پھر ان کو جوڑ لیتے ہیں اور اس حد تک جوڑتے ہیں کہ بھئی ملک کا نام تبدیل کر لیا جائے۔ میرا ماننا یہ کہ تہذیبیں انسان آباد کرتے ہیں، انسان اصولوں سے، اپنے کنٹریبیوشن سے۔ چلتے چلتے ایک اور سوال بھی رکھ دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ماننے والے ہیں یا اپنی پہچان انڈس ویلی سویلائزیشن سے کروانا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیجیے انڈس ویلی سویلائزیشن نے دیا کیا ہے، یا آج کے جو والیان ہیں ان کے پچھلے 70 سالوں میں یا 150 سالوں میں انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا پوری دنیا کے لیے؟ یا چلیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت انگریز یہاں پر موجود تھا، یا اس سے پہلے آپ بتا دیجیے آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا۔ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو ان کے محل میں دیکھنا چاہیے۔ یہ تصورات جو ہیں یہ بڑے پیچیدہ بھی ہیں اور بڑے گہرے بھی ہیں شناخت سے متعلق نا، تو ان کو سطحی طور پہ میرا خیال ہے کہ بیان کر دینا وہ ان تصورات کے ساتھ بنا انصافی ہے۔ یہ ویڈیو میں نے دیکھی اور میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، اور امید کرتا ہوں فیصل بھائی تک یہ بات پہنچے اور وہ اپنی کو بات ریکارڈ کروائیں یا اپنا تاثر جو بھی اگر وہ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ تو مجھے جو لگا میں نے بیان کر دیا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بات سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔